السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پچھلے کے درس میں بدعت کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھیں، جس میں ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جو آدمی دین میں کوئی نیا کام لائے، نئی چیز کو ایجاد کرے اور وہ چیز ہم سے ثابت نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اس طور پر کہ اس کے کرنے والے کو اللہ رب العالمین ثواب اور اجر سے نہیں نوازے گا، اور بدعت کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اسی تعلق سے آج بھی مسلمانوں کے ایک طبقے کے سلسلے میں باتیں کروں گا جو قرآن مجید کے ان آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہے، جو متشابہ ہیں، ان کے معنی کو اللہ رب العالمین نے واضح نہیں کیا ہے، ان کے پیچھے پڑھ کر کے طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اس تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے جو بخاری شریف میں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کہ اے نبی، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، آپ پر کتاب اتاری۔ کتاب کی کیفیت اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا، کیا؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، ان میں جو ہے بعض آیتیں محکم ہیں، بالکل واضح ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور وہی کتاب کی جڑ اور اس کی بنیاد ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، غیر واضح ہیں، اس کے معنی واضح نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہاں تک یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو نازل کیا ہے آپ کے اوپر، تو قرآن مجید کیسی ہے؟ اس کی بعض آیتیں بالکل محکم ہیں، واضح ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ اب دیکھیے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ محکم اور واضح آیتوں کو چھوڑ کر کے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس کے معنی واضح نہیں ہے، ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور فتنہ انگیزی کے غرض سے وہ لوگ جو ہے اس کے معنی کے اندر تحویل اور تحریف کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اپنے خواہش نفس کے مطابق اس کی تعویل کرتے ہیں، جبکہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو قرآن کے واضح آیتوں کو بالکل من و عن مانتے ہیں اور متشابہ آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی تعریف کس انداز میں اللہ رب العالمین نے کی ہے، سنیے۔
اللہ نے کہا والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، جنہیں پختہ علم دیا گیا ہے، جنہیں کامل علم سے نوازا گیا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان آیتوں کو وہ کہتے ہیں کہ یقولون ربنا آمنا بی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے، واضح آیتوں پر بھی ہم ایمان لائے اور متشابہ آیتوں پر بھی ہم ایمان لائے کہ یہ کلام اے اللہ تمہارے جانب سے ہے، تم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ایمان لائے۔ یہ اہل علم ہے، راسخ اہل علم کہتے ہیں جنہیں اللہ نے پختہ علم دیا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، سب کے سب ہمارے رب کی جانب سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس طریقے کے حالات سے جو قرآن میں ہے، اس سے صرف عقل والے ہی، عقل مند ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا تو دو طرح کی آیتیں ہیں، اہل علم کا ان کا اقرار ہے، اور جس کے دل میں کجی اور ٹیڑھاپن ہوتا ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر کے اپنے خواہش نفس کے مطابق اس کی تعویل و تحریف میں لگ جاتے ہیں اور طرح طرح کی اس کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، جبکہ اس کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ اور آگے سنیے، بخاری شریف کی اس حدیث میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، اگر یہ لوگ تمہیں مل جائیں، ایسے لوگوں کو تم دیکھو تو کیا کرو، جان لو کہ اسی کا نام اللہ رب العالمین نے، یا انہی لوگوں کا نام اللہ رب العالمین نے حق سے منہ موڑنے والا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان لو، دیکھو جب معاشرے کے اندر، دیکھو جب سوسائٹی کے اندر، دیکھو جب علماؤں کے گروپ کے اندر کہ وہ واضح باتوں کو چھوڑ کر کے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی تعویلات کر رہے ہیں، تو جان لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حق سے منہ موڑنے والا نام رکھا ہے، حق سے انحراف کرنے والا نام رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی اور ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ان لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، ان لوگوں سے بچتے رہنا۔ یہ لوگ صرف ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے امت کو ورغلاتے اور اپنے خواہشات کی طرف انہیں دعوت دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے بچنا اور ان لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔